السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا ملک ہندوستان جو ایک جمہوری ملک یعنی لوک تانترک دیش ہے، جس کے ہم سب باشندے ہیں، اسی لوک تانترک دیش کا 72واں یوم جمہوریہ یعنی گنتنتر دیوس منا رہے ہیں، اور یہ یوم جمہوریہ ہمارے ملک ہندوستان کا ایک تاریخی اور یادگار دن ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم یہ دن کیوں مناتے ہیں؟ میرے بھائیوں، ہم یہ دن اس لیے مناتے ہیں کہ اسی دن ہمارے ملک ہندوستان کا سنویدھان یعنی ملک کا قانون لاگو کیا گیا تھا اور ہمارا ملک ایک جمہوری ملک قرار پایا تھا۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ملک ہندوستان 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ آزادی سے پہلے ہی ہندوستان کے باشندوں کا ماننا تھا کہ ہمارے ملک کے لیے ہمارا خود کا الگ سے ایک قانون ہو، جس کی شروعات 1857 کی جنگ آزادی میں ہو چکی تھی، لیکن بدقسمتی سے اپنے لوگوں کی غداری کی وجہ سے ناکامی ہوئی اور برسوں غلامی کی زندگی گزارنی پڑی۔ محترم ناظرین کرام، ملک کی آزادی کے بعد قانون سازی کا کام ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں شروع کر دیا گیا، جس کی رکنیت میں ڈاکٹر راجندر پرساد اور مولانا ابوالکلام آزاد جیسی شخصیت بھی شامل تھی۔ مسلسل 2 سال 11 مہینے 18 دن میں یہ قانون مکمل ہو گیا اور 26 نومبر 1949 کو دستور ہند کا مسودہ پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا اور 284 ارکان نے دستخط کیے۔ اس کے بعد 26 جنوری 1950 کو اس قانون کو ملک میں نافذ کر دیا گیا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر 26 جنوری کو ہی آئین کیوں نافذ کیا گیا؟ دراصل اس کے لیے 26 جنوری کو اس لیے چنا گیا کہ 1930 میں اسی دن انڈین نیشنل کانگریس نے ہندوستان کی مکمل خود مختاریت کا اعلان کیا تھا، اور اسی مناسبت سے 26 جنوری یوم جمہوریہ کی تقریب پر صدر جمہوریہ کے ذریعے ترنگا پھہرایا جاتا ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگر ملک کا قانون بنانے کے موقع پر برادران وطن دور اندیشی سے کام نہ لیے ہوتے اور ملک کو جمہوری یعنی لوک تانترک انداز میں تشکیل دینے پر زور نہ دیے ہوتے تو اس ملک کا امن و سکون غارت برباد ہو جاتا، اور نہ صرف مسلمانوں بلکہ دیگر برادران وطن کو بھی مذہبی تنگ نظری و تعصب پسندی کا نشانہ بننا پڑتا اور حقوق و اختیارات سے محروم ہو کر مجبور لاچار کی طرح رہنا پڑتا۔ لیکن ان لوگوں کی قربانیوں اور ملت کے تئیں ان کی بے لوث فکر مندیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارا ملک ایک جمہوری ملک کہلاتا ہے، جہاں ہر مذہب والا اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ رہ رہا ہے، اور جہاں ہونے والے ظلم کے خلاف، ناانصافیوں کے خلاف، آئینی اختیارات کے خلاف ہونے والے فیصلوں پر صدائے احتجاج بلند کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس ملک کی تعمیر و ترقی، اس کی سالمیت، امن و محبت، تہذیب و ثقافت کے تحفظ کے لیے تگ و دو کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جس طرح منصوبہ بندی کے ساتھ تحریک آزادی کے مجاہدین میں برادران وطن کے ناموں کو نکال دیا گیا اور گنے چنے چند نام رہ گئے ہیں، اور کتابوں، صحیفوں، نصابوں اور تعلیم گاہوں سے لے کر جلسوں، اجتماعوں اور قومی تقریبوں تک برادران وطن کے تذکروں کو حذف کر دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح قانون بنانے میں برادران وطن نے کس طرح اپنے علم، اپنی صلاحیت، فکر اور محنت کو لگایا ہے، اس کو بھی تاریخ کے اوراق سے بالکل غائب کر دیا گیا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ملک کی جمہوریت اور سالمیت پھر سے خطرے میں ہے، اور ملک کو
خاص لوگ خاص رنگ میں رنگنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے پرخطر حالات میں تمام امن پسند جمہوریت کے پاسبانوں کو اس ملک کی جمہوریت کو باقی رکھنے کے لیے ایک نئی کوشش کرنے کی سخت ضرورت ہے، ورنہ ہمارا ایک پیارا ملک نفرتوں کی آگ میں جھلس جائے گا۔